السلام علیکم 10 فیکٹس میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مسلم دنیا کی ایک ایسی کانفرنس اور مسلم دنیا کے سنہری دور کے بارے میں بتائیں گے جب لاہور میں اس وقت کے 50 مسلم ممالک کے سربراہان نے شرکت کی تھی اور تمام مسلم دنیا پاکستان کی قیادت اور پاکستان کی میزبانی میں متحد ہو گئی تھی۔ یہ اس وقت کے پاکستانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی سربراہی میں OIC یعنی اسلامی تعاون تنظیم کا دوسرا اجلاس تھا۔ 21 اگست 1969 کو مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد اقصی پر حملہ ہوا اور مسجد اقصی کو مسمار کرنے کی کوشش کی گئی، جس کے نتیجے میں اسلامی سربراہی کانفرنس کی بنیاد رکھی گئی۔ اسلامی ممالک کی اس تنظیم کا پہلا اجلاس مراکش کے سربراہ شاہ حسن نے رباط میں منعقد کروایا تھا۔ یہ وہ کانفرنس تھی جس میں پاکستان کی نمائندگی جنرل یحییٰ نے کی تھی، لیکن جب جنرل یحییٰ اس کانفرنس میں شرکت کے لیے پہنچے تو انہوں نے وہاں ایک سکھ کو بھی کانفرنس میں شریک پایا، جس پر یحییٰ خان نے سوال اٹھایا اور کہا اسلامی ممالک کی اس تنظیم میں بھارت کے نمائندے کو کیوں شامل کیا گیا، جس پر میزبان ملک نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد کی وجہ سے ہندوستان نے اپنے نمائندے کو ایک مبصر بنا کر بھیجا ہے، جس پر جنرل یحییٰ خان نے اعتراض کیا اور کہا اگر سب مسلم ممالک کو لگتا ہے کہ ایک غیر مسلم ملک ہندوستان کا نمائندہ بھی شامل ہونا چاہیے تو میں اس کانفرنس کا بائیکاٹ کرتا ہوں، جس کے بعد ہندوستان کے اس سکھ نمائندے کو معذرت کر کے باہر بھیجا گیا اور کانفرنس شروع کی گئی۔ یہ پہلی کانفرنس تھی، لیکن OIC یعنی اسلامی ممالک کی تنظیم کو عالمی سطح پر شہرت تب ملی جب لاہور میں ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے نعرے تلے دنیا کے 50 مسلم ممالک بادشاہی مسجد کے صحن میں اکٹھے ہوئے۔ پاکستان کے شہر لاہور میں ہونے والی اس دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس کے مقاصد کیا تھے اور آنے والے رہنماؤں کا کیسے استقبال کیا گیا تھا، کیسے لاہور کو سجایا گیا تھا اور پاکستان نے کیسے میزبانی کی تھی، یہ کیسے دل فریب اور مسلم دنیا کے تاریخی مناظر تھے، کیسے اس کانفرنس نے مسلمان دنیا کے روشن مستقبل کی نوید سنائی تھی، لیکن کس طرح امریکہ اور تمام خفیہ شیطانی طاقتوں نے اس اسلامی سربراہی کانفرنس میں شرکت کرنے والے مسلمان لیڈران کو چن چن کر بے رحمانہ طریقے سے مارا اور مسلمانوں کو ایک امت بننے سے روکا۔ یہ سب اور دلچسپ تاریخی حقائق جاننے کے لیے پوری ویڈیو ضرور دیکھیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ 10 فیکٹس کو سبسکرائب کیجئے اور نیچے دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی مزید دلچسپ ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔ یہ وقت تھا سن 1974 کا۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ پورے شہر کی سڑکیں، مساجد اور عمارتیں سج چکی تھیں۔ لاہور دنیا کے 50 مسلم ممالک کے سربراہان کی میزبانی کرنے کے لیے تیار تھا۔ 50 مسلم ممالک کے سربراہوں کی رہائش کے تمام انتظامات مکمل کیے جا چکے تھے۔ یہ دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس تھی جس کے اجلاس کے لیے لاہور کے اسمبلی ہال کا انتخاب کیا گیا تھا۔ تمام مہمانوں کے کھانے کا انتظام شاہی قلعے میں کیا گیا تھا اور راستوں میں عوام جوک در جوک مہمانوں کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ اس سربراہی کانفرنس کا اجلاس ہوا اور تمام مسلمان رہنماؤں نے متحد ہو کر مسلمانوں کے تمام مقبوضہ علاقوں کی آزادی کا مطالبہ کیا اور یہ پیغام دیا کہ مسلم دنیا اب متحد ہے، جس کے بعد تاریخی یکجہتی دکھاتے ہوئے تمام مسلمان 50 سربراہان نے لاہور بادشاہی مسجد میں نماز جمعہ ادا کی تھی، جو کہ ایک قابل دید منظر تھا، اور اعلان کیا گیا کہ مسلمان ممالک کے تجارت کے لیے اپنی کرنسی ہوگی اور مسلمان دنیا ایک مضبوط قوم بننے کے راستے پر چل پڑی۔ اس اجلاس میں دنیا بھر سے نمایاں اسلامی رہنماؤں نے شرکت کی، جن میں بنگلہ دیش کے شیخ مجیب الرحمان، سعودی عرب کے شاہ فیصل، فلسطین کے یاسر عرفات، مصر کے انور سادات اور لیبیا کے معمر قذافی بھی شامل تھے۔ اسی اسلامی تعاون تنظیم کی دوسری کانفرنس سے ٹھیک ایک سال پہلے سعودی عرب کے بادشاہ شاہ فیصل نے سن 1973 کی عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیل کا ساتھ دینے والے تمام ملکوں کا تیل بند کر دیا تھا، جس میں امریکہ اور یورپی یونین شامل تھے۔ امریکہ میں تیل کی قلت ہونے لگی اور حالات خطرناک حد تک پہنچ گئے، یہاں تک کہ شاہ فیصل نے امریکہ کو گھٹنوں پر لا کر چھوڑا۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلم ممالک مغرب کو اسی زبان میں جواب دے رہے تھے، مگر دوسری اسلامی کانفرنس کے بعد مغرب کی پریشانی میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ ان کو پوری طرح باور ہو گیا کہ اسلامی دنیا کا بلاک نہ صرف ان کو چیلنج کرے گا بلکہ ان کو تیل کی بندش جیسے مزید چیلنجز کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسلامی دنیا کے اس ابھرتے بلاک سے خوفزدہ صہیونی طاقتوں نے اسلامی کانفرنس میں شرکت اختیار کرنے والے لیڈرز کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ کانفرنس کے ایک سال بعد بھی آغاز ہوا اور OIC کے بانی سعودی شاہ فیصل سے ہوا کچھ یوں
کہ سعودی بادشاہ اپنے محل میں ایک کویتی وفد سے ملاقات کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس وفد میں ان کے سوتیلے بھائی کا بیٹا بھی شامل تھا۔ انہوں نے اسے فوراً ہی پہچان لیا اور اپنا ماتھا آگے کیا تاکہ وہ چوم سکے، لیکن اس نے ماتھا چومنے کی بجائے پستول نکالا اور گولی چلا دی۔ ایک گولی شاہ فیصل کی ٹھوڑی پر لگی اور دوسری چھو کر گزری۔ شاہ فیصل کو فوراً ہسپتال لے جایا گیا جہاں وہ انتقال کر گئے، جبکہ ان کے بھتیجے کا 2 سال بعد سر قلم کر دیا گیا۔ اسلامی کانفرنس میں شرکت کرنے والے دوسرے سربراہ مصر کے انور سادات تھے۔ انور سادات ایک دن فوجی پریڈ کا معائنہ کر رہے تھے جب ایک سپاہی نے ان پر فائر کھول دیا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ چونکہ لیبیا کے صدر معمر قذافی نے بھی اسلامی کانفرنس میں شرکت کی تھی، نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے ڈالر کو خیرآباد کہہ کر اسلامی دنیا کی اپنی کرنسی کی بات کی تھی، اس لیے ان کا مرنا بھی ٹھہر چکا تھا۔ معمر قذافی سن 2011 میں نیٹو کے فوجیوں کی بمباری سے بچنے کے لیے ایک سیویج کے پائپ میں گھسے، مگر نیٹو کے فوجیوں نے ان کو گھسیٹتے ہوئے باہر نکالا اور موت کے بعد ان کی لاش کو سڑک پر گھسیٹا۔ یوں معمر قذافی کو اپنی سنگین غلطی کی سزا مل چکی تھی۔ اب باری تھی شیخ مجیب الرحمان کی۔ سن 1975 میں بنگلہ دیش میں جنرل ضیاء الحق نے ایمرجنسی لگا دی اور اسی دوران کچھ لوگ صدارتی محل میں گھسے اور مجیب الرحمان کو ان کے خاندان سمیت گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ اس وقت ان کی 2 بیٹیاں شیخ حسینہ اور شیخ ریحانہ جو کہ جرمنی میں تھی، صرف وہ زندہ بچ سکیں، جس کے بعد فلسطین میں اسرائیل کے خلاف مزاحمت کی علامت سمجھے جانے والے یاسر عرفات کا نمبر تھا۔ یاسر عرفات بھی 1974 میں لاہور میں ہوئی کانفرنس میں شریک تھے۔ اسرائیل کے خلاف فلسطینی کی مزاحمت میں اہم ترین کردار کے حامل یاسر عرفات کو 2004 میں مبینہ طور پر اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی کی جانب سے زہر دیا گیا۔ وہ موت کے سبب پر خاصی بحث رہی، لیکن غالب تھیوری یہی ہے کہ ان کے خون میں HIV کے جرثومے ضرور پائے گئے تھے، لیکن ان کی موت زہر کے باعث ہوئی۔ آخری باری رہی ذوالفقار علی بھٹو کی، جنہوں نے اپنی سفارتی صلاحیت سے پوری امت مسلمہ کو ایک جگہ متحد کر دیا تھا۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ سن 1977 کے عام انتخابات کے بعد اس وقت کی اپوزیشن نے ان پر دھاندلی کا الزام لگایا اور بھٹو کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ضیاء الحق نے مارش اللہ لگایا اور بھٹو کو گرفتار کر لیا۔ ان پر احمد رضا قصوری کے قتل کا مقدمہ چلایا گیا اور بلاخر سن 1979 میں پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان لیڈران کی موت کے پیچھے امریکی خفیہ ایجنسی CIA کا ہاتھ تھا۔ یوں امریکی سامراج نے مسلم دنیا کی امیدوں کو گل کرتے ہوئے تمام تر لیڈران کو موت کے گھاٹ اتار کر ہمیشہ کے لیے مسلم دنیا کو اپنا غلام بنا لیا۔ تب سے اب تک کوئی ایسا لیڈر مسلم دنیا میں نہیں آیا جو مسلمانوں کو یکجا کر سکے۔ ایک امید کی کرن عمران خان کی صورت میں جاگی تھی کہ ایک ایسا ایماندار، نڈر اور بے باک لیڈر کے طور پر سامنے آیا جس نے کفر کے ایوانوں میں جا کر کفر کو چیلنج کیا اور امریکی سامراج کو للکارا، لیکن اس کو بھی اپنوں اور بیگانوں کی سازش کے تحت جیل میں بھیج دیا گیا۔ اللہ پاک مسلمانوں پہ اور مسلم قوم پر فضل و کرم کرے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔